استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نہ صرف استغفار کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کو اپنا مقرب اور مستجاب آدمی بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ سفر پر روانہ تھے کہ رات عشاء کی نماز آپ نے ایک بستی میں ادا کی اور سوچا کہ آج رات اسی مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ انہوں نے نماز عشاء کے بعد اسی مسجد میں قیام کیا اور آپ ایک جگہ پہ کونے پہ جا کے لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ مسجد کا متولی تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی صاحب آرام کر رہے ہیں تو اس نے آپ کو ٹانگوں سے کھینچا اور بڑی بے دردی کے ساتھ مسجد کے باہر جا کر پہنچا دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں آنے والی تکالیف میں سے ایک تکلیف ہے، لہٰذا اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس گلی کی نکر پہ پڑا ہی تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے میرے بازو سے پکڑا، مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا، مجھے بستر دیا، کھانا دیا، پانی دیا، عزت و تکریم کی، اور وہ نان بائی تھا، روٹیاں پکانے والا تھا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ وہ شخص مجھے کھانا دینے کے بعد مختلف کاموں میں، گھر کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ شخص اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، کام شروع کرتا، کام روکتا، تو ایک ہی ورد کرتا، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے سوال کیا کہ اے بندہ مومن، میں نے دیکھا کہ آپ کوئی ورد نہیں کر رہے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہے، صرف اور صرف ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے جواب دیا، حضور آج تک میں نے جو دعا بھی مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم وظیفے کے صدقے میری دعا کو قبول کیا ہے، اس لیے میں سوائے استغفار کے اور کوئی ورد نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا، حضور مگر ایک میری خواہش، ایک دعا، ایک التجا آج تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے۔ تو آج تک مجھے یہ زیارت نہیں ہو سکی۔ امام احمد بن حنبل خوش ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا تمہیں مبارک ہو، تمہاری یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی ہے کہ آج آپ کے گھر میں میری صورت میں آپ کو امام احمد بن حنبل کی زیارت سے مشرف کر دیا ہے۔ آئیے اٹھتے بیٹھتے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہم اس وظیفے کو، اس ورد کو اپنے اندر جاں گزیں کریں، پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہو، سرکار دو عالم کی غلامی بھی نصیب ہو۔